فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان للانسان عدو مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلى ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرمہ۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور ان میں سے خود مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر ایک قانون یاد رکھنا چاہیے کہ واقعی میں اگر ہم اپنے دین کی حفاظت کرنے کے بارے میں سنجیدہ ہیں اور واقعی میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں ان کا دین ایمان عقیدہ محفوظ رہے، تو ہمیشہ یہ بات نظر کے سامنے رکھیں کہ جب ہم جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے اور گمراہ کرنے کے لیے اس کے پاس ہزاروں حربے ہیں، تو جن خطروں سے اسلام نے ہم کو خبردار کر دیا، چاہے دین کی حفاظت کے بارے میں ہم کو اصول دیے گئے، چاہے کفر کی طرف جو لے جانے کے راستے ہیں اس سے بچنے کے لیے اصول دیے گئے، اگر ہم اپنے دین ایمان کی حفاظت کے معاملے میں ایک دم آگے سے آ جائیے، بالکل جگہ نہ چھوڑیں، ایک دم آگے آ جائیں، قریب کچھ بھی جگہ نہ رہنے دیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و اصحابہ العظام و ابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ تو ہم اگر واقعی میں ان چیزوں کے بارے میں سنجیدہ ہے اور دین ایمان کی نعمت اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو آج کا وقت وہ ہے کہ صرف باتوں سے کام نہیں چلتا ہے، بیٹھ کر مشورہ کریں گے، اخبار کی خبریں دیکھیں گے، سوشل میڈیا پر کچھ جاننے کے بعد 2 گھنٹے کے لیے افسوس کریں گے، صرف اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اس بات کی کوشش کریں کہ آج جو سوشل میڈیا پر جس طرح ارتداد کا فتنہ ہے، غیروں کے ساتھ نکل جانے کا فتنہ ہے، اسلام سے بیزاری کے معاملہ ظاہر ہو رہے ہیں، تو ہم سے مشورہ کر کے بات کر کے خاموش نہ بیٹھے رہیں، بلکہ ہم سب پر لازم ہے کہ یہ فتنہ، یہ برائی، یہ خرابی ہمارے خاندان میں پیدا نہ ہو، ہمارے رشتہ دار میں پیدا نہ ہو، ہمارے دوست و احباب میں پیدا نہ ہو، اس کے لیے ہم کو مکمل عمل کرنا پڑے گا۔ اور یہ خرابیوں سے بچنے کے لیے صرف باتیں نہیں ہوگی، اسلام نے جس جگہ پر ہم کو روک دیا، جس راہ کے بارے میں ہم کو بتا دیا کہ اس راہ سے بچیں، اگر اس راہ سے بچے بغیر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تمام فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے، تو یقیناً یہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ آج ہمارے سامنے کفر و ارتداد کا جو فتنہ ہے، اور بالخصوص نوجوان لڑکا ہے، نوجوان لڑکیاں ہیں، ان کے جو ہمارے سامنے معاملات ہیں نا، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک سردرد بن چکا ہے،
اور جب کبھی ایسی خبر آئے کہ 5 لڑکیاں ہیں، 50 لڑکیاں ہیں، 100 لڑکیاں ہیں، وہ معاذ اللہ پولیس اسٹیشن میں جاتی ہے کہ ہم تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے، ہم تو یہ مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، تو کیا یہ معاملات اتنے ہلکے ہیں کہ 1 گھنٹے کی بات چیت کرنے کے بعد جس راہ سے وہ لڑکیاں ارتداد کے فتنے کی طرف جا رہی ہے، یا جس راہ پر چل کر وہ غیروں کے پاس چلی گئی، اگر ہمارے خاندان کی بچیاں اگر اسی راہ کے اوپر جاتی ہے تو کیا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے خاندان میں بھی وہ سیلاب آئے؟ کیا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایسے حالات پیش آئے؟ اگر ہم سنجیدہ ہے تو ہم کو یہ بات یاد رکھ کر چلنی چاہیے کہ بحیثیت مسلمان کے ہمارا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ ہم کفر سے بچے، اپنی نسل کو بچائیں۔ بحیثیت مسلمان کے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا کا کوئی عہدہ، دنیا کا کوئی مال، دنیا کی شہرت ہمارے پاس رہے یا نہ رہے، ہم جب بھی دنیا میں رہے ایمان کے ساتھ رہے، اور دنیا سے جائے تو ایمان کے ساتھ جائے۔ آج کون نہیں جانتا ہے کہ آج جو نوجوان لڑکیوں میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، تو اس کی چند باتیں ہیں، اور یہ تمام باتوں میں آپ گورنمنٹ کو ذمہ دار نہیں کہہ سکتے۔ آر ایس ایس کا ایجنڈا کیا ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ جتنے بھی ایجنڈے بنائے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ مخالفین کے ہزاروں پلان ہو، اور ہم اگر اپنی بچیوں کو کنیز فاطمہ بنا دیں تو میرا یقین یہ ہے کہ ہزاروں پلان یہ فیل ہو جائیں گے، کنیز فاطمہ کامیاب ہو جائے گی۔ اگر وہ کریں گے وہ کام، وہ ہمارا عمل ہوگا تب ہوگا نا۔ مایوسی کا ماحول کیسا ہے، یعنی وہ ڈپریشن جیسی کنڈیشن کہ مایوسی کا ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ آج ہمارے محلے سے ایک لڑکی اگر ارتداد کے فتنے کی طرف جاتی، یعنی کسی اور مذہب کو قبول کرنے کی بات کرتی ہے، یا یہ کہ کسی اور مذہب والے کے ساتھ چلی جائے، تو ہمارے دل کے اندر اس کی گمراہیت کا احساس کتنا رہتا ہے، اس بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ اتنی زیادہ لڑکیوں کے معاملات آنے کی وجہ سے ہم نے اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے گھر میں شریعت کے قانون کو نافذ نہ کیا۔ ہم اپنے گھر کے اندر ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اس کی جگہ پر بے غیرتی اتنی زیادہ پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ اب تو ماحول ہی ایسا ہے کہ اتنی مخالفت میں بچیوں کی حفاظت کیسے کریں، کبھی حادثے ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کروڑوں مسلمان ہیں، اور کروڑوں مسلمان مل کر وہ کسی بھی شہر کی بچی ہو، وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والی ہو، وہ کسی بھی گھر سے تعلق رکھنے والی ہو، چاہے کسی بھی شہر کی ہو، لیکن یہ کہ وہ کہیں پر بھی رہے، وہ کہیں پر کی بھی رہے، ہمارا ایک تعلق اس سے پایا جاتا ہے جب تک مسلمان ہے، وہ ایمان کا تعلق ہے، وہ غلامی مصطفیٰ کا تعلق ہے۔ اب آج کے ماحول میں یہ جو کہا جاتا ہے یا لوگوں کی سوچ بنتی ہے، میں نے پریکٹیکل یعنی عملی طور پر کئی جگہ پر یہ احساس دیکھا، اس لیے بول رہا ہوں، ایسے نہیں کہ صرف سوشل میڈیا پر کسی نے آ کر مجھے کہہ دیا۔ میں خود ایک جگہ کے معاملات، یہ حضور تاج الشریعہ کی دعائیں کہ وہ لڑکی آ بھی گئی، شادی بھی ہو گئی، اللہ اسے شاد و آباد رکھے۔ یہ حضور تاج الشریعہ کی رب کی بارگاہ میں ایک مقبولیت ہے کہ ادھر سے آپ کی زبان سے نکلا اور اللہ نے اس بچی کے دل میں اپنے ماں باپ کی محبت کو پیدا کر دیا، اور جو محبت اس کے لیے دین کی حفاظت کا ذریعہ بن گئی، واپسی سے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گئی۔ تو میں بہرکیف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب ایسے حالات ہوئے نا، تو قوم کے لیڈر کہے جانے والے لوگ، ان کا معاملہ کیا تھا؟ ارے بھائی اتنا ٹینشن مت لے، آج کل ایسا تو ہوتا ہی ہے،
اتنا ٹینشن مت لے، آج کل اتنا تو ہوتا ہی ہے. تمہارا اگر 25 لاکھ کا کاروبار ڈوب جاتا نا تب یہ جملہ نہیں نکلتا کہ اتنا ٹینشن مت لے، مال آج گیا ہے کل آ جائے گا. بچی چلی جائے تو آج کل زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کبھی سوچا، آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ بچیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، جس بچی کے کان میں اذان کی صدائیں بلند کی گئی، تو ہمارا ذمہ نہیں ہے کہ دنیا میں آتے ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان اس کے کان میں کیا گیا تو بحیثیت باپ کے، بحیثیت شوہر کے، بحیثیت نوجوان کے، بحیثیت بھائی کے، یہ ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہوا تو وہ ایسی اللہ و رسول سے محبت کرنے والی بن جائے کہ اس چیز کی حفاظت وہ جب تک جیے کرتی رہے اور اسی کے ساتھ دنیا سے جائے تب جا کر یہ ہماری کامیابی ہے. یہ کون سی بات ہو گئی؟ تو بات کیا ہوتی ہے، کروڑوں مسلمان ہیں اور مایوسی کا معاملہ یا لوگوں کی باتوں کا معاملہ ایسے چل رہا ہے، خوف اتنا زیادہ بیٹھ گیا کہ ہم ایسے ماحول میں کیا کر سکتے ہیں، ہم تو حفاظت نہیں کر پاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے، یعنی پریکٹیکل آپ سوچئے کہ آج ہم جتنے لوگ ہیں، آج ہم جتنے لوگ ہیں تعداد کے حساب سے کہہ رہا ہوں، وہ تعداد آج کی آپ دیکھیں اور اس تعداد کے بارے میں سوچئے جب مسلمان 35 تھے، 40 تھے، 313 تھے، 50,000 تھے، 1 لاکھ تھے، بہت ہو گیا تو شاید 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ تک ہوں گے. تو مخالفین تو ان کے بھی تھے نا، دشمن تو ان کے بھی تھے. آج جتنے پلان نہیں ہوتے ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ پلاننگ کا معاملہ مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے اس زمانے میں بھی پایا جاتا تھا. لیکن تعداد میں وہ مختصر تھے، لیکن الحمدللہ وہ ایسی غیرت والے تھے، اللہ رسول سے ایسی محبت کرنے والے تھے کہ پوری دنیا کے مقابلے میں 313 ہے. انہوں نے اپنی جان کو دے دیا لیکن اپنی بچی کی عزت کو بھی کبھی نہیں گوایا ہے. انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن یہ کہ کبھی اپنی عزت کا سودا نہیں کیا، غیروں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. تو غیروں سے اتنی نفرت کیوں تھی؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے صرف دنیا کے مال و سامان کا معاملہ نہیں تھا، ان کے سامنے دنیا جمع کرنے کی فکر کا معاملہ نہیں تھا. وہ اس بات کو اچھے سے جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہم کو عطا فرمائی ہے، اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ مومن بن کر رہے اور جان اگرچہ چلی جائے لیکن ایمان نہ جائے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائے. یہ ان کے سامنے ایک نظریہ تھا، یہ ان کے سامنے ایک نظریہ تھا. تو ہم کو سوچنا تو پڑے گا نا کہ 313 محفوظ رہ گئے، ان لوگوں نے خاندان کی سب کی حفاظت کر لی اور ہم نہیں کر پاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اوپر نظر اتنی زیادہ، دنیا کے اوپر نظر اور دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہو چکی ہے کہ ہزاروں لڑکیوں کو جو بہکایا جاتا ہے تو اس کو بہکانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اچھا موبائل، اچھا لباس. کسی غریب کی بچی ہے تو مالداری کے خواب. اب آپ مجھے بتائیں کہ میرے گھر کے اندر جو بچی پیدا ہو جائے تو اس بچی کو اگر کوئی اچھا موبائل دلا کر اگر زنا کی طرف لے جاتا ہے یا اس بچی کو دنیا کا مال دکھا کر اگر غیر مسلموں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو سوال تو اپنی جگہ پر یہ رہتا ہے نا کہ ہم نے اپنی بچیوں کے سامنے مال کو اتنا رکھا، ہم نے اپنی بچیوں کے سامنے دنیا کی باتیں اتنی زیادہ کی، ہم نے اپنی بچیوں کے سامنے دنیا کے مال سے ہونے والے فائدے کا ذکر اتنا زیادہ کیا
کہ وہ جانے سے پہلے یہ نہیں سوچتی ہے کہ یہ مال مل جائے گا لیکن ایمان چلا جائے گا تو مرنے کے بعد کیا ہوگا. وہ جانے سے پہلے یہ نہیں سوچتی ہے کہ اگر دین چلا جائے گا تو ہمارا کیا ہو جائے گا. کیا آج لوگوں کی زبان سے یہ سننے میں نہیں آتا ہے؟ کیا آج لوگوں کی باتیں ایسی نہیں ہوتی ہے کہ دین سے اتنے زیادہ دور ہو گئے کہ کافر کی اگر دولت کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ مرعوب ہو جاتے ہیں کہ اس کے سامنے اگر کھڑے ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ آقا ہی یہ غلام ہے. کیا کافر کی دولت کو دیکھ کر اتنے زیادہ مرعوب نہیں ہو جاتے ہیں کہ وہ دولت کو دیکھنے کے بعد کئی لوگ تو نہ جانے ناشکری کے کیا کیا جملے کہا کرتے ہیں. ایک بات کو یاد رکھ کر چلے, ایک حدیث پاک میں یہاں تک آیا, آج دولت کو جو طاقت مانا جاتا ہے, دولت کو بہت بڑا سہارا مانا جاتا ہے, تو یہ دنیا کی حقیقت, دنیا کی حیثیت کیا ہے وہ اپنی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ اسلام نے جو سوچ اور فکر عطا فرمائی ہے اس فکر کے بارے میں سوچیں کہ اسلام نے ہم کو یہ سوچ عطا فرمائی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی حیثیت اگر رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی یہ دنیا کافروں کو نہیں عطا فرماتا, یعنی مومنوں کو دی جاتی. اب ہمارے آقا تو یہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں, اور ہم خود اور اپنی نسلوں کو دین سے اتنا زیادہ دور کر دیا کہ آج ایک موبائل اسے کفر کی طرف لے جاتا ہے, آج دنیا کا 1,00,000 روپیہ اسے حرام کام کی طرف لے جاتا ہے, وہ دنیا کے اندر اچھا لباس پہننا چاہتی ہے اور وہ حرام کاموں کی طرف چلی جاتی ہے. ارے اپنے آپ کے بارے میں غور کریں, اپنی نسل کے بارے میں غور کریں, اور اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ ہم خود بھی یہ جانیں, اپنی بچیوں کو, نوجوانوں کو سمجھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کی حفاظت میں اگر تو راستے پر بھی آ جائے گا تو قبر میں تیرے لیے ہی, قبر میں آرام تیرے ہی لیے ہوگا. اگر دین کو محفوظ کر لے گا اور دنیا کا ایک ذرہ بھی اگر نہ رہا تو کل میدان محشر میں تاج والا تجھے ہی مانا جائے گا. یہ چیز اپنی نسلوں کے اندر منتقل کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے پہلی چیز تو یہ کہ ہم اپنی بچیوں کے دل میں اللہ و رسول کی محبت جس طرح اس کا مطالبہ ہے اس کے دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری بات یہ کہ لڑکیوں کی حفاظت کے حوالے سے کہ آج جو لڑکیاں آوارہ ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا, تو زیادہ تر میں نے جو غور کیا اور اس سلسلے میں نے جہاں تک اللہ کی عطا کردہ توفیق سے کچھ مطالعہ کیا تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مشورہ کرنے کی طاقت تو رکھتے ہیں, اچھے مشورے دینے کی طاقت تو رکھتے ہیں, لیکن شریعت کے قانون پر عمل کرنے کا جذبہ تقریباً یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. مشورہ کرنے تک ہے, بات چیت کرنے تک ہے, کیوں کہ وہ شریعت کے قانون پر جو عمل کرنے کا جذبہ ہے نا تو اس میں آدمی کیا سوچتا ہے یہ قانون اگر نافذ کرنا ہوگا, یعنی اس قانون پر اگر گھر میں عمل کروانا ہوگا نا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ قانون پر عمل کروانے میں باپ سے ٹکراؤ ہوگا, ماں سے ٹکراؤ ہوگا, خود بہن سے بھی ٹکراؤ ہو سکتا ہے بچیوں سے بھی ٹکراؤ ہو. تو یہ ڈر اتنا زیادہ ہے نا کہ جس کی بنیاد پر ہم اس راہ پر جانا نہیں چاہتے. حالانکہ اس راہ پر جائے بغیر ہماری نسلوں کی حفاظت یہ ممکن ہے ہی نہیں. اس راہ پر جائے بغیر ہماری نسلوں کی حفاظت یہ ممکن ہے ہی نہیں. ہم کو اپنی غلطیاں, ہم کو اپنی کمزوریاں یہ ایکسپٹ کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ غیروں نے کوئی ایجنڈا بنا لیا اور وہ ایجنڈا بنا کر کامیاب ہو گئے. پھر سے میں وہی کہتا ہوں, ان کے پلان کتنے بھی زیادہ ہو ہمارا کام ایک ہی ہے, ہم اپنی بچیوں کو سچی کنیز فاطمہ بنائیں, دل سے عمل کرنے والا بنائے, دل سے عمل کرنے والا. اور دل سے عمل کیوں نہیں ہو پاتا ہے, دل سے عمل کیوں نہیں ہو پاتا ہے؟ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ
دیکھیے دل سے عمل کروانے کے لیے، یا یہ کہ میری بچی میری کوئی بات مانے، میرا لڑکا میری کوئی بات مانے، تو منوانے کے لیے سب سے پہلے آدمی کو اپنے گھر والوں کے لیے آئیڈیل بننا پڑتا ہے۔ کیا بننا پڑتا ہے؟ گھر والوں کے لیے آئیڈیل بننا پڑتا ہے۔ اور یہ میرا تجربہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جس وقت تمہاری بیوی، جس وقت تمہاری بیٹی، جس وقت تمہارا بچہ، جس وقت تمہارے خاندان نے تم کو اتنے اچھے سے پہچان لیا کہ میرا باپ تو وہ ہے کہ جو بھی مجھے کہے گا میری بھلائی ہی کے لیے کہے گا، جس وقت بیوی نے یہ پہچان لیا کہ میرا شوہر رات میں 2 بجے بھی مجھے کوئی حکم دے گا تو وہ میری بھلائی ہی کے لیے ہوگا، جس وقت بہن نے یہ جان لیا کہ میرا بھائی تو اتنا اچھا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی سمجھائے گا میری محبت میں سمجھائے گا، اگر آپ نے اپنی ذات کو اس طور پر منوا لیا نا تو قسم خدا کی تمہارا 80% کام آسان ہو جائے گا۔ کیوں کہ جب تم کو سردار مان لیا گیا، جب تمہارے بارے میں ان کے دل میں یقین ہو گیا کہ یہ تو اچھا ہی سوچے گا، لیکن یقین کب ہوگا؟ صرف زبانی دعووں سے یقین نہیں ہوتا ہے، یقین کرنے کے لیے ہزاروں سال یقین کرنے کے لیے تمہاری خود کی زندگی ایک آئینہ ہوتی ہے، یقین کرنے کے لیے تمہارا خود کا عمل ایک ثبوت ہوتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر یہ یقین اپنے خاندان کو دلانا چاہتے ہیں نا تو بازار میں متقی بن کر رہتے ہیں، دوست میں متقی بن کر رہتے ہیں، احباب کے اندر پرہیزگار ہو کر رہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بازار سے زیادہ لوگوں کے درمیان جتنے زیادہ آپ پارسا بنتے ہیں نا اس سے کئی گنا زیادہ جب تمہارا تقویٰ تمہاری بیوی کے سامنے ہوگا، جب تمہارا تقویٰ تمہاری بیٹی کے سامنے ہوگا، جب تمہاری پرہیزگاری تمہاری بہن کے سامنے ہوگی تو وہ پرہیزگاری کی برکتیں وہ ہوگی کہ وہ تم کو اپنا ایسا آئیڈیل بنائے گی کہ حکم شرع کو تم سناتے جاؤ گے اور تمہارا خاندان احکام شرع پر عمل کرنے والا بن جائے گا۔ اور اس کے بغیر نہیں ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ وہ وقت گیا، بلکہ حقیقت یہ کہ تھا بھی نہیں۔ ہر کوئی یہ سوچتا ہے نا بولتے کیا ہے کرتے کیا ہے، یہ ہر کوئی سوچتا ہے۔ تو ہم کو سب سے پہلے یہ عمل کرنا ہے، سن کے چلے جانا بات ختم کرنا نہیں، ہم کو عمل کرنا ہے اگر ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا چاہتے، ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ کفر کی وہ راہ ہے نا، کفر کی وہ راہ ہے کہ کئی چیزیں کھل کر میں کہہ بھی نہیں سکتا، کفر کی وہ راہ ہے۔ اور جو دشمن ہے نا وہ اتنے ذلیل اتنے گندے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کہا جائے۔ ہمارے یہاں تو لڑکیوں کی چھیڑ خانی کا تصور ہی نہیں ہے، وہ مسلمان رہے غیر مسلم رہے، اور ہمارا مذہب یہ لو جہاد کا محتاج ہے ہی نہیں، ہمارا مذہب یہ لو جہاد کا محتاج نہیں ہے۔ یہ لو جہاد کی باتیں اور یہ سب کون کرتا ہے؟ جس کے مذہب میں کچھ ہوتا ہی نہیں۔ الحمدللہ ارے اسلام اتنا خوبصورت ہے نا کہ اس کا حسن جس کو نظر آ جائے وہ کبھی لو جہاد کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ ہم ان چیزوں کے محتاج ہے ہی نہیں۔ اسلام کو اگر کوئی پڑھے گا تو اسلام اتنا حسین و جمیل ہے کہ جو اسلام سے قریب آ جائے گا نا وہ اپنے باپ کو تو چھوڑ سکتا ہے، مذہب اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ وہ دنیا کی دولت جائیداد پراپرٹی کو تو چھوڑ سکتا ہے لیکن اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ شرط اتنی ہے کہ اسلام کا حسن اس کے سامنے ظاہر ہو جانا چاہیے، اسلام کی خوبیاں اس کے سامنے ظاہر ہو جانی چاہیے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام پر عمل نہیں کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ آپ دیکھیے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا، میں کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں اس سے پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں
ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ صحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ اپنے خاندان کے لیے آئیڈیل بن جائیں گے اور آپ کے خاندان والوں نے رات دن جب اپنا خیر خواہی آپ کو پایا تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کہیں گے اس پر عمل ضرور کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے خود پہلے عمل کرنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنی لڑکیوں کو حفاظت کرنا چاہتے ہیں نا؟ اللہ تمام مسلمان بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔